مرغی کے انڈے کے چپٹے سرے میں اللہ تبارک و تعالی نے آکسیجن کا ایک بلبلہ رکھا ہے۔ انڈوں پر بیٹھی ہوئی مرغی بغور دیکھ کر اس سرے کو اوپر کرتی رہتی ہے۔ آپ نے اکثر اسے چونچ سے انڈوں کو کریدتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اس وقت وہ اصل میں یہی کام کر رہی ہوتی ہے۔ میرے اللہ نے مرغی کو بھی سائنسدان بنایا ہے۔ بچے کا منہ اوپر کی جانب بنتا ہے، اگر تو انڈے کا چپٹا رخ اوپر رہے تو چوزا تخلیق کے مراحل کی تکمیل ہوتے ہی اس بلبلے سے سانس لیتا ہے، لیکن اس کے پاس مہلت محض اتنی ہوتی ہے کہ وہ آکسیجن کے اس بلبلے کے ختم ہونے سے پہلے اپنے خول کو توڑ کر باہر نکلے۔ باہر آکسیجن کا سمندر اس کے انتظار میں ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ اس بلبلے کو ہی زندگی سمجھ کر استعمال کرے اور خول کو توڑنے کی کوشش نہ کرے تو پھر کچھ ہی لمحوں بعد وہ اندر ہی مر جاتا ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب چوزا خول کو اندر سے توڑ نہیں پاتا تو وہ بولتا اور فریاد کرتا ہے تو ماں باہر سے چونچ مار کر اس خول کو توڑ دیتی ہے اور یوں وہ آزاد دنیا میں آ جاتا ہے۔ مگر یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ چوزے کی آزادی کے لیے اس کی پکار اور فریاد ضروری ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس دنیا کی زندگی ختم ہونے سے پہلے اپنے گناہ اور نفس کے خول کی گرفت سے آزاد ہو جائیں گے، پھر انہیں آخرت میں دائمی زندگی مل جائے گی۔ یہاں ایک بات بہت دلچسپ ہے کہ اللہ اپنے گناہ گار لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے حضور گر گرا کر دعا کریں تاکہ وہ انہیں اس کے گناہوں کے خولوں سے نکال کر ایمان افروز زندگی میں لے آئے۔ لیکن بات وہی ہے کہ گناہوں کے بخشش کے لیے اللہ کو پکارنا اور دعا کرنا ضروری ہے۔ یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرتے ہیں، پھر اللہ بھی انہیں صراط المستقیم پر لانے اور اس کی آخرت سنوارنے کے لیے رہنمائی فرماتا ہے۔